کورونا وائرس کے بارے میں قرآن کریم کے ساتھ ایک مکالمہ۔ میں نے قرآن سے پوچھا اس منحوس کورونا وائرس سے دنیا نجات کب حاصل کر سکے گی؟ تو قرآن کریم نے کہا ایام معدودات، بس کچھ دنوں میں۔ میں نے پوچھا ڈاکٹر اور حکیم صاحبان صرف نصیحتیں اور نسخے دیتے رہتے ہیں؟ تو قرآن کریم نے کہا وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، جاننے والے سے بہتر جانکاری کوئی نہیں دے سکتا۔ میں نے پوچھا صحت عامہ محکموں کی نصیحتوں اور احکامات کا کیا کروں؟ تو قرآن کریم نے کہا وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، ان کی بات سنو اور اطاعت کرو۔ میں نے پوچھا اس منحوس کورونا سے بچنے کے لیے کیا کروں؟ تو قرآن کریم نے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں محصور ہو کر آرام سے رہو، بیوتن آمنین، ایسے گھر جو حفاظت کے اعتبار سے قابل اطمینان ہوں۔ میں نے پوچھا یعنی اس بیماری سے بچنے کے لیے عمومی صحت و صفائی لازمی ہے، لیکن اپنی سلامتی کے لیے کیا کروں؟ تو قرآن کریم نے کہا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ، اپنے چہرے اور ہاتھوں کو دھو لو۔ میں نے پوچھا ہمارے کپڑے بھی تو بیماری پھیلا سکتے ہیں، ان کا کیا کروں؟ تو قرآن کریم نے کہا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو صاف و پاک کرو۔ میں نے پوچھا کیا غیر ضروری کام کے لیے گھر سے باہر نکل سکتا ہوں؟ تو قرآن کریم نے کہا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو خود ہی ہلاکت میں نہیں ڈالو۔ میں نے پوچھا اگر کسی میں تپ و لرزہ یا سانس لینے میں مشکل دیکھوں اس کو کیا سمجھوں؟ تو قرآن نے کہا وَهُوَ سَقِيمٌ، وہ بیمار ہے۔ میں نے پوچھا ایسے میں کیا کروں؟ تو قرآن نے کہا فَلَا تَقْرَبُوهَا، اس کے قریب مت ہونا۔ میں نے پوچھا لیکن یہ وائرس بیمار سے ہم میں کیسے منتقل ہو جاتا ہے؟ تو قرآن نے کہا تخرج من افواہہم، ان کے منہ سے نکلتا ہے۔ پھر میں نے پوچھا کیا ان دنوں رشتہ داروں اور دوستوں کو ملنے کے لیے جا سکتے ہیں؟ تو قرآن کریم نے کہا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، نہیں اپنے گھر کے بغیر کہیں نہیں جاؤ۔ میں نے پوچھا کیا قرنطینہ کے دنوں میں گھر والوں کے ساتھ خرید و فروخت کرنے کے لیے گھر سے باہر نکل سکتے ہیں؟ تو قرآن کریم نے کہا فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، ایسے میں کوئی ایک پیسے لے کے بازار چلا جائے اور جس دکان پر صحیح و سالم غذا ہو خرید کر کے لے آئے، اسے کھائیں۔ میں نے پوچھا کچھ لوگ صحت و صفائی سے متعلق نصیحتوں اور احکامات کو رعایت کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو قرآن کریم نے کہا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو نہیں سمجھتے ہیں۔ میں نے پوچھا ہم کیا کریں؟ تو قرآن نے کہا وَلَا تَمَسُّوهَا، انہیں مت چھو، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، ان کے ساتھ مت بیٹھیں۔ میں نے پوچھا کیا قرنطینہ میں رہنے اور صحت و صفائی کا خیال رکھنے سے ہماری ان دنوں کی مشکل آسان ہو جائے گی؟ تو قرآن کریم نے کہا فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ میں نے پوچھا اس طرح گھروں میں اور قرنطینہ میں محصور رہنے سے ہمارے لیے اقتصادی مشکلات پیدا ہوں گی،
غربت اور تنگ دستی پیش آئے گی تو قرآن نے کہا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغِينُكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور اگر غربت اور تنگ دستی سے ڈر رہے ہو تو اللہ اپنے فضل و کرم سے آپ کو بے نیاز کر دے گا۔ میں نے پوچھا کچھ ایسے حالات میں جھوٹی خبریں پھیلا رہے ہیں جس سے لوگ پریشان اور ہمت ہار جاتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ تو قرآن نے کہا المنافقون والذین فی قلوبہم مرض والمرجفون فی المدینہ، منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، شہروں میں پریشان کن جھوٹی افواہیں پھیلاتے ہیں۔ میں نے پوچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وائرس عالمی استکباری طاقتوں نے اپنے حریفوں کو راستے سے ہٹانے کے لیے بنایا ہے، تو قرآن نے کہا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور اگر صبر و تقوی سے کام لیں ان کی سازشیں آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہیں، اللہ ان سب پر احاطہ رکھتا ہے جو کچھ وہ انجام دے رہے ہیں۔ میں نے پوچھا آخر کار ہمیں اس تکلیف سے کون نجات دے گا؟ تو قرآن نے کہا اللہ ینجیکم منہا ومنکم کرب، اللہ آپ کو اس تکلیف اور ہر پریشانی سے نکال دے گا۔ میں نے پوچھا گھروں اور قرنطینہ میں محصور ہو کر رہنے والے افراد کے ساتھ کیسا سلوک کریں؟ تو قرآن نے کہا وعاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ نیکی کے ساتھ پیش آئیں۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، لطف و کرم کا مظاہرہ کریں۔ میں نے پوچھا ہمیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ تو قرآن نے کہا قُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، ان کے ساتھ شائستگی کے ساتھ بات کریں۔ میں نے پوچھا اگر گھر میں بیٹھے بیٹھے آپس میں تو میں ہو تو ایسے میں کیا کریں؟ تو قرآن نے کہا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ، چاہیے کہ معاف اور درگزر کریں، کیا آپ نہیں چاہتے ہو کہ اللہ آپ کو معاف کرے؟ میں نے پوچھا گھر میں بیٹھے بیٹھے وقت کیسے اچھی طرح گزاروں؟ تو قرآن نے کہا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبَّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، بہت زیادہ اپنے پروردگار کو یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بجا لاؤ۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کو نماز شب اور عبادت و بندگی کرنے کے لیے بیدار رہنا۔ اقرأ کتابک، اور کتاب پڑھنا۔ میں نے پوچھا گھر والوں کے ساتھ بیٹھے بیٹھے کیا کریں؟ تو قرآن کریم نے کہا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جو کچھ قرآن میں تمہارے لیے پڑھنا آسان ہے وہ پڑھو۔ کُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، پاکیزہ اور حلال پکوان کھائیں، صالح کاموں کو انجام دیں۔ اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور مالک کائنات قرآن کریم کی برکت سے اس کورونا وائرس کی نحوست سے ساری دنیا کو پاک و صاف فرمائے۔ آمین ثم آمین بصدق رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔